مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، کیا انگلیاں چٹکانے سے نحوست آتی ہے؟ ہاں، انگلیاں چٹکانے سے نحوست لوگوں کے ذہن و دماغ میں ہے، تو سب سے پہلے جس کے ذہن میں یہ باتیں ہو وہ صاف اپنے ذہن و دماغ سے صاف کر لے کہ اسلام نحوست کا قائل نہیں۔ اسلام کے اندر نحوست کسی چیز میں نہیں ہے، نہ انگلی چٹکانے سے نحوست ہے، نہ رات میں گھر میں جھاڑو لگانے سے نحوست ہے، نہ اور دیگر کام سے نحوست ہے، کسی کام میں نحوست نہیں، نہ گھر میں نحوست ہے، نہ کسی اور چیز میں نحوست ہے، بلکہ لمبی حدیث ہو جائے گی، وقت نہیں ہے کہ اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو 3 چیز میں ہوتی، ایک گھر ہے، ایک سواری ہے اور ایک عورت ہے، لیکن اس میں نحوست نہیں۔ اب میں تفصیل میں بتا دوں کہ نحوست ہوتی جب ہوتی اس کے اندر گھر، کیوں کہ انسان کو رہنے کے لیے گھر چاہیے، اگر گھر نہیں تو انسان بیچارہ پریشان ہے۔ اسی طرح اگر تو گھر، لیکن گھر میں نحوست نہیں ہے، اسلام نے سختی سے منع کر دیا، یہ نہ سمجھے کہ گھر میں نحوست ہے۔ اسی طرح انسان سفر کر رہا ہے اور سواری، سفر کے لیے بہترین سواری ہونی چاہیے، لیکن اگر راستے میں کوئی پریشانی آ جائے تو انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ جو ہے سواری جس پر ہم جا رہے ہیں وہ سواری کے اندر نحوست ہے، یہ غلط، جس پر ہم سوار ہو کر جا رہے ہیں تو نہ سواری میں نحوست ہے۔ اسی طرح بیوی، انسان یہ نہ سمجھے کہ پریشانیاں بہت سے لوگوں کے ذہن و دماغ میں، آپ عقیدے کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ اگر کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور جس کے یہاں شادی ہوتی ہے سسرال میں اگر کچھ حادثہ پیش آیا تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ آئی، اس کے قدم رکھتے ہی یہ پریشانی آ گئی، حالانکہ اسلام سختی سے منع کرتا ہے کہ کسی کے آنے سے، کسی کے جانے سے نحوست کسی چیز میں نہیں، اگر ہوتی ہے تو ان 3 چیزوں میں ہوتی، کہ یہ 3 چیزیں زیادہ اہم ہیں، مکان بھی، سواری بھی اور بیوی بھی۔ اور یہاں آپ کا سوال ہے کہ انگلیاں چٹکانے سے نحوست آتی ہے، تو انگلیاں چٹکانے سے نحوست نہیں آتی ہیں، لیکن یہ عمل اچھا عمل نہیں ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، مکروہ عمل ہے، اور خاص طور سے جب آدمی نماز پڑھے تو نماز کی حالت میں انگلیوں کا چٹکانا بالکل مکروہ ہے صراحتاً، اور نماز کے علاوہ بھی کوئی اچھا عمل نہیں ہے، یہ فالتو بس ہے، فالتو کا کام ہے، اس لیے اس سے انسان بچے، باقی عقیدے کے اعتبار سے نحوست نہیں ہے، ہاں چٹکانا مکروہ ہے۔